وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يأخذ بلحيتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. وفي موضع قال الله عز وجل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حضرات گرامی قدر، معزز بزرگان دین، مصلیان کرام، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 11واں رمضان ہے، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، یعنی پہلا دہا، مہینہ کے شروع کے 10 دن کو ایک دہا کہتے ہیں، پہلا دہا، پھر بعد کے 10 دن کو دوسرا دہا کہتے ہیں، دشک، اور تیسرا دہا آخری دہا ہوتا ہے۔ یہ 3 دہے ہوتے ہیں ہر مہینے میں، شروع کے 10 دن، بیچ کے 10 دن، آخر کے 10 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے جو 3 دہے ہیں، پہلا والا دہا یعنی پہلا 10 دن رمضان کے، یہ رحمت کا دہا ہے، یعنی اس شروع کے 10 دن میں اللہ کی خصوصی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ویسے پورے رمضان رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، ہر خیر والا ہے، سارا خیر پورے مہینے میں احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی خصوصیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دہا جو ہے وہ رحمت کا ہے جو گزر چکا ہے۔ اب خدا جانے پھر آئندہ سال ہم میں سے کس کو وہ دہا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ موت ایک عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کی موت کس طرح سے رکھی ہے یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کل کو کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ ہمارے موتی الرحمن ماما کی امی کا انتقال ہوا رمضان سے پہلے دن، یہاں مغرب کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی، میں نے نماز پڑھائی، ہمارے عبدالجبار بابو جو ہماری مسجد کے مؤذن صاحب نماز میں تھے یہاں،
تو رات میں ان کا انتقال ہوا. دوسرے دن مغرب کے بعد ان کا جنازہ، ظہر کے بعد. ان کو پتہ تھا کیسی ہاں کیسی موت ہے. آدمی کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں، آس اور امید آدمی کی کم نہیں ہوتی ہے. خون میں جتنی تیزی ہوتی ہے امیدیں بھی اتنی ہوتی ہیں. مال کی گرمی جتنی ہوتی ہے امیدیں بھی اتنی ہوتی ہیں. لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ بریک لگ جانے والا ہے، زندگی ہماری رک جائے گی، چلتی گاڑی ٹھہر جائے گی. تو اس لیے بھائی آئندہ رمضان پھر یہ رحمت کا اشارہ دہا کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کسی جوان کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کچھ نہیں بول سکتے. تو یہ اشارہ تو گیا، اب دوسرا اشارہ چالو ہو گیا ہے آج سے. یہ اشارہ گناہوں کے معافی کا ہے. اس اشارہ میں اللہ پاک خصوصی طور پر بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں. تو پھر جب اس عشرے میں، اس دہا میں، یہ 11 سے 19 رمضان 20 رمضان 11 سے 20 رمضان، یہ جو دہا ہے 10 دن کا، اس دہے میں بندوں کی بہت مغفرت ہوتی ہے. زندوں کی، مرحوموں کی بات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، زندوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دہا میں سب سے بڑا عمل روزداروں کا استغفار. پہلا دہا میں سب سے بڑا عمل تھا کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ. وہ تو ہو گیا. اب یہ جو دہا چالو ہوا ہے، اس دہا میں آپ تمام عمل جو آپ کرتے ہیں آپ کے معمولات کے مطابق کیجئے. تلاوت کیجئے، تسبیحات کی پابندی کیجئے، سب کیجئے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ کیجئے، وہ ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پورے کلمات ہیں. نہیں تو آپ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر واتوب الیہ اتنا بھی یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ تو یاد ہے، اتنا کم از کم زیادہ سے زیادہ پڑھیے. استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے. استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں. اس دہے میں یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیے. اللہ تو مجھے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. جب اللہ تعالیٰ اس دہے میں بندوں کے گناہوں کو اتنی کثرت سے معاف کرتا ہے تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. اس برکت والا مہینے میں، مغفرت والا مہینے میں اور مغفرت کے دہے میں بھی آپ گناہ کرو گے تو پھر اللہ معاف کیسے کرے گا؟
بھائی مغفرت کے دہے میں بھی اگر آپ گناہ کرو گے، گندی گندی چیزیں دیکھو گے، گندا گندا کام کرو گے، گندی جگہوں میں جاؤ گے، تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اگرچہ اللہ کی معافی عام ہے، لیکن جب کوئی بندہ بدبخت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس پر لعنت اترتی ہے۔ اس لیے گندی چیزوں کو دیکھنا، گندی جگہوں میں جانا، گندا کام کرنا، ان ساری چیزوں سے ہمیں اس دہے میں بچنا ہے، ہمیشہ بچنا ہے، لیکن خصوصاً یہ مغفرت کا دہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اس کے بجائے اللہ ہم پر ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اور آخری دہا 20 رمضان کے بعد 21 رمضان سے 29 یا 30 تک، وہ دہا جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے، چھٹکارا پانے کا ہے۔ جب وہ دہا آئے گا تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی اس مہینے میں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے روزوں کو آپ خراب مت کیجیے، گندی باتوں کے ذریعے سے، گندی چیزوں کو دیکھنے کے ذریعے سے، رات میں ہو یا دن میں، آپ اپنے روزوں کو، اپنے رمضان کو خراب مت کیجیے۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے دل کی حفاظت کرو، اللہ کے واسطے کرو۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ ہرگز نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ انعامات نہیں ملیں گے۔ آپ اگر بے ادبی کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ روزہ رکھا، روزہ کا اور رمضان کا احترام نہیں کیا، تو بھوکا رہنے کے سوا آپ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزدار ہوں گے جن کو اپنے روزے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے روزہ کا احترام نہیں کیا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی۔ واک مین لگا کر رمضان میں بھی گانا سن رہا ہے، مستی کر رہا ہے، کانوں کی حفاظت نہیں کی۔ دوسرے دنوں میں بک بک کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی گالیاں دے رہا ہے، اپنے کارگروں کو یعنی اپنے نوکروں کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹیوں کو گالی دے رہا ہے، بیوی کو گالی دے رہا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کر رہا، دل میں گندی گندی سوچ، کس کو ڈبانا ہے، کس کو دھونا ہے، کس کو برباد کرنا ہے، کس کو لوٹنا ہے، کس کا مال ہڑپ کرنا ہے، اور رمضان کے دن میں اور روزے کی حالت میں بھی اس کے دل میں وہ سب خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دلوں کی حفاظت کرنا، اگر
یہ سب کے بغیر صرف آپ نے بھوکا رہنے کا فارمیٹ مینٹین کیا، فارمیلٹی مینٹین کیا. سحری کھایا نہیں کھایا، ابھی تو سحری کھانا بھی چھوڑ دے رہے ہیں لوگ، حالانکہ سحری کھانا ایک بہت بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اکثر جوان سحری نہیں کھا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں تو ایک کھجور کھا کے پانی پی لے رہے ہیں. کیوں کھائیں گے؟ اس کا تو یہاں گلا تک پورا پھل ہے، کھائے گا کہاں؟ جگہ رہے گا تو کھائے گا نا، جگہ ہی نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ کھایا ہے تو 12 بجے تک ٹھوسا ہے، رات کا 12 بجے تک اگر وہ ٹھوستا رہے تو اندر اور کہاں جگہ ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ غلط طریقہ ہے، اس میں جسم آپ کا کمزور ہوگا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. کھانا رمضان کے مہینے میں جلدی کھا لینا چاہیے، بھوک رکھ کر کھانا چاہیے. سحری میں آپ کو کھانے کی طلب ہو، بھوک محسوس ہو، کم از کم 1-2 روٹی آپ کھا سکیں، تھوڑا چاول 2-4 نوالا کھبل 2-4 نوالا آپ کھا سکیں، ایسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ابھی الحمدللہ ایک ہی عشرہ گزرا ہے، 2 عشرہ ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کا احترام کریں، اپنے روزہ کا بھی احترام کریں. آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر بھوکے ہیں. کیوں یہ بات آپ کے دل میں آتی نہیں ہے؟ کیوں آپ کا ذہن یہ قبول نہیں کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر بھوکے ہیں؟ کسی بندے کے نام پر نہیں، کسی محبوبہ کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر ہم بھوکے. اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے، خوشیاں محسوس کرنی چاہیے، اور اپنے روزہ کا بھی احترام کرنا، دوسرے روزداروں کا بھی احترام کرنا، اور اس مہینے کا بھی احترام کرنا، ادب کرنا. ہمارے نوجوان ابھی سے چندہ ان کا چالو ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ دیگ بجائیں گے، مستی کریں گے، 26 رمضان کے بعد دیگ بجائیں گے. اگر معافی بھی ہوگی نا وہ بھی کینسل ہو جائے گی، اگر معافی بھی ہوئی تھی وہ بھی کینسل ہو جائے گی. یہ رمضان کا احترام ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مجھے کچھ اور بات عرض کرنی ہے. یہ رمضان کے متعلق بات تھی، آپ بالکل ذہن میں رکھیے. وقت پر سحری کیجئے، وقت پر آپ افطاری کیجئے، بالکل افطاری کے لیے آپ فرصت نکالیے. الٹپ سب کام نہیں ہونا چاہیے. 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ افطاری کا سامان لے کر بیٹھ جائیے. اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے، بہت کوئی مصروفیت ہے تو الگ بات ہے. فرصت میں ہیں تو آپ گپ شپ میں گزار کر اللہ اکبر، بس پھٹافٹ کھانا شروع. نہ افطاری کی دعا، نہ بسم اللہ، نہ کچھ، نہ دعا اور دعا کچھ نہیں، بس نہیں، ایسا نہیں. آپ روزے سے ہیں، آپ کے اندر روزہ کی قدر یہ ہے، روزہ کا احترام یہ ہے. اگر آپ کے دل میں روزہ کا احترام ہے تو آپ 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ پہلے افطاری کا سامان لے کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے، خاموش ہو جائیے، بک بک مت کیجیے. دل میں آپ زبان سے اگر زور زور سے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، دل میں بھی آپ کلمہ پڑھیے، درود پڑھیے، اللہ کی طرف دل متوجہ رکھیے. اللہ، میں روزے سے تھا، میرا روزہ قبول کر، مجھے معاف کر، میرے بیٹا کو اللہ تو کامیابی دے، میری بیوی کو صحت دے، میرے باپ کو اچھا کر دے، میری ماں کو صحت عافیت دے. بھائی جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، وہ اللہ کے سامنے آپ رکھیے. آپ خود بیمار ہیں، بیٹی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، کوئی اور گھر میں پریشان ہے، کوئی اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ یہ سارے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے پیش کیجئے، رکھیے.
چلا چلا کر زور زور سے نہیں رکھیے گا، ہاتھ اٹھا کر نہیں رکھیے گا، دل بھی تو متوجہ ہونے چاہیے. اصل تو دعا دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. پھر ایک سوئی کے لیے بھائی ہم ہاتھ بھی اٹھاتے، ایک سوئی کے لیے یعنی کانسنٹریشن کے لیے ہم ہاتھ بھی دعا میں اٹھاتے ہیں سب مل کر، تاکہ اور زیادہ توجہ اور اہمیت دعا میں پیدا ہو. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو یہ دنیا کا نظام، انسانی نظام جو اللہ نے چلایا ہے، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی جتنی جاندار چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے ذمہ لی ہے. سب کو روزی دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور دیتا کون ہے؟ اللہ. ہم تھوڑے نادان اور بے وقوف ہیں. اللہ ہمیں عقل دی ہے لیکن ہم ہی بے وقوف، ہم ہی نادان ہیں. ہمیں اللہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کے باوجود ہم ہی سب سے بڑے نادان ہیں اور سب سے بڑے اللہ کے ناشکرے. انسان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق، کوئی چرند پرند، کوئی جانور اللہ کا ناشکرا نہیں ہے. کوئی اللہ کا ناشکرا نہیں ہے، اور کسی کو اللہ سے شکایت نہیں ہے کہ اللہ تو نے مجھے روزی کیوں نہیں دی ہے. روزی کی شکایت صرف بندوں کو ہے، انسانوں کو ہے، اور کسی مخلوق کو روزی کی شکایت نہیں ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالی انسانی نسل کو متنبع کیا، چوکنا کیا، اور انسان سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے انسان، آدم کی اولاد، تمہیں ہم نے سب کچھ دیا ہے، لیکن تم روزی کے معاملے میں سب سے زیادہ فکر مند ہو. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں روزی نہیں ملے گی. تم نہیں دیکھتے ہو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کہ یہ صبح جنگل کے جانور، یہ چرند پرند صبح کرتے ہیں، یہ کوئی اپنی کل کی روزی کو کندھے پر لاد کر گھومتے پھرتے نہیں ہیں. کسی جانور کو کوئی فکر نہیں ہے، رات میں وہ بنداس سو جاتا ہے، صبح اٹھ کر ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کھائیں گے. اللہ کے نام پر نکل جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو کھلاتا ہے. کدھر جانا ہے، روٹ کدھر بنے گا، کچھ نہیں. صبح ہوئی اور روزی کی تلاش میں نکلے، اللہ ان کو روزی ملا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم نہیں دیکھتے ہو کتنے ایسے چوپائے، تم سے زیادہ خوراک والی مخلوق، تم 50 مل کر جو کھاؤ گے وہ اکیلا اتنا کھائے گا. ایسی مخلوق بھی ہاتھی ہے، زیبرا ہے،
اونٹ ہے، لیکن یہ اپنی روزی کو ساتھ لے کر پھرتے نہیں ہیں. لا تحمل رزقها، اللہ یرزقها، صبح شام اللہ ان کو روزی دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے، لیکن تمہیں روزی کی فکر سوار ہے، روزی دینے والے کی فکر نہیں ہے، روزی کی فکر ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانی نظام میں غریب بھی رکھا ہے، امیر بھی رکھا ہے. غریب کے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی اور امیر کے بغیر بھی دنیا نہیں چلے گی. کچھ نظام کو اللہ ایسا رکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ان پڑھ عام لوگ بھی ہوں گے، شہری بھی ہوں گے، گنوار بھی ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے، ناسمجھ بھی ہوں گے، عقل مند بھی ہوں گے، بے وقوف بھی ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر یہ نوکر نہیں ہوں گے تو مالکوں کی شان کیسے ظاہر ہوگی؟ ہر مالک کو نوکر بننا پڑے گا. مزدور نہیں ہوں گے تو ہر مالک کو مزدور ہونا پڑے گا. تو ان نوکروں کا، ان مزدوروں کا، ان ناسمجھ لوگوں کا بڑے لوگوں پر، سمجھدار لوگوں پر، علم والوں پر احسان ہے. آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ہماری طرح آپ لوگ میں سے سب اگر بات کرنے لگے تو پھر میری کیا شان ہے؟ مجھے کیوں امام بنائیں گے؟ سمجھنے کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس طرح سے نظام چلایا ہے، انسانی حقوق میں سب برابر ہیں، اللہ کے یہاں مرتبے میں سب برابر ہیں. فوقیت، افضلیت، مرتبیت میں ہر انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے یہاں وہ افضل بنے گا، صاحب رتبہ بنے گا. اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی شوکت اللہ کے یہاں اس کے عمل سے ظاہر ہوگا. چاہے وہ نوکر ہو، چاہے مالک ہو، چاہے غدا ہو، چاہے شاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہوا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیاوی نظام ہے اور وہ اخروی نظام ہے. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ لاچار لوگ، یہ مجبور بے بس لوگ، یہ غریب و یتیم لوگ، یہ بے سہارے لوگ جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، سارا سہارا ٹوٹ گیا ہے، سر کے اوپر سے مدد کرنے والے کا ہاتھ ہٹ گیا ہے، کوئی سر پر سایہ نہیں ہے. ایسے یتیموں کا کیا ہوگا؟ ایسے مسکینوں کا کیا ہوگا؟ ایسے اپاہجوں کا جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، جن کے پاس پیر نہیں ہے، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، وہ بیوہ عورتیں جن کے پاس شوہر نہیں ہے، جن کا باپ نہیں ہے، جن کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، کیا ہوگا ان کا حال اور ان کی اولاد کا حال؟ امیروں، اگر تم خزانے جماتے رہو گے، دنیا کا سارا مال بٹورتے رہو گے، تو پھر ان غریبوں کا ہوگا کیا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، مالداروں سے، امیروں سے کہا کہ یہ آج جو تمہارے پاس مال ہے،
جو دولت ہے، جو کارخانہ تم نے بنایا ہے، جو فیکٹری تم نے تیار کی ہے، جو تم دولت کما رہے ہو، یہ تمہاری عقل کی کرامتی نہیں ہے، تمہارے ایڈوکیشن اور ٹیکنیک کی کرامتی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان مانو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ ایک علم والے کو اگر علم ملتا ہے، ایڈوکیشن ملتا ہے، ڈگریاں ملتی ہیں، وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ایک مالدار کو اگر مال ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر ایک جوان کو طاقت ملتی ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر ایک بندے کو کرسی ملتی ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کو حسن و جمال ملتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اپنا کچھ نہیں، ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب اپنا ہے، ہمارا ہے؟ لہذا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے مال میں ان سارے لوگوں کا حق ہے، تمہارے ان پڑوسیوں کا حق ہے، تمہارے ان رشتہ داروں کا حق ہے، تمہارے ان محلے والوں کا تمہارے مال پر حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ جو تمہارے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ جو اپنی شرافت کی بنا پر، اپنی عزت کی بنا پر تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی تمہارے مال پر حق ہے۔ مسلمانوں، روزداروں، اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے، تمہارے پاس اگر وسعت اور گنجائش ہے، تو جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جو تمہارے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، بھکاری بن کر جو تمہارے پاس آئے ہیں، ان کو تو دو ہی، لیکن ان کو بھی فراموش مت کرو، مت بھولو۔ جن کے بارے میں تمہیں علم ہوا ہے، تمہیں خبر پہنچی ہے، تم جانتے ہو کہ فلاں شخص، فلاں رشتہ دار، فلاں آدمی، فلاں دوست وہ غریب ہے، اس کو ضرورت ہے میری امداد کی، تو بغیر مانگے بھی آپ ان کو بلاؤ، دوستانہ تعلق ظاہر کرو، محبت سے سامنے لا کر، بلا کر، عزت کے ساتھ ہدیہ تحفہ کی شکل میں انہیں بھی پیش کرو، تاکہ ان شرمانے والے بھائیوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ کوئی دیکھو، آپ کہیں گے اگر انہیں ضرورت ہے تو وہ مانگتے کیوں نہیں ہے، یہ آپ کا غلط نظریہ ہے، یہ آپ کا غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ ہر شریف آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلانا، کسی کی محتاجگی کو بہت شریف آدمی ہیں جو پسند نہیں کرتے ہیں، اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، حالات برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب روزدار ہیں ماشاءاللہ، اگر 2-5 منٹ لیٹ ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ شریعت کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ 5 چیزوں پر شریعت کی بنیاد ہے۔ دیکھو یہ مسجد 4 کھمبے ہیں، سمجھیے کہ 5 کھمبے پر ایک بنیاد کھڑی ہوئی ہے، 5 کھمبے اہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کی بنیاد، اسلام کی تعمیر 5 کھمبوں پر، 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا پلر،
پہلا ستون ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کی شہادت دینا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور دوسرا کھمبا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. اور تیسرا کھمبا، تیسرا پلر اسلام کی بنیاد کا وہ زکوٰۃ ہے، اہم ترین رکن ہے. مالی عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت ہے. بدنی عبادت، خالص بدنی عبادت نماز ہے. دلی عبادت، دل میں اللہ کا یقین، یہ ایمان ہے. دل کا عمل ایمان ہے، بدن کا عمل نماز ہے، آپ کے مال کا عمل زکوٰۃ ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قرآن کہتا ہے کہ ہرگز وہ مالدار لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ خیال کریں کہ اللہ جو اپنے فضل سے ان کو مال دیا تھا، من فضلہ، اپنے فضل سے مال دیا تھا، اپنے فضل سے مال دیا تھا، اس مال میں وہ بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، یعنی اس مال کا زکوٰۃ وہ دیتے نہیں ہیں. اور اس کے مال میں سمجھیے 20 لاکھ روپیہ زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے، 40 لاکھ روپیہ مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے، اور وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، اور دل میں خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے تو ہمارا 20 لاکھ نکل جاتا، ہمارا 40 لاکھ نکل جاتا، لہذا یہ تو ہمارا 40 لاکھ بچ گیا ہے، 20 لاکھ بچ گیا ہے، ہوا خیر لہم. وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے اپنے لیے. قرآن کہتا ہے یہ اچھا نہیں، بل ہوا شر لکم، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس نے اتنا بدترین کام کیا، اتنا برا کام کیا کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ سارا مال جو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، چاہے وہ کئی کروڑ بھی ہوں یا کم ہو یا زیادہ ہو، جن مالوں کا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ پاک ان مالوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈال دے گا. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دنیا میں دیا تھا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، مثل لہ مالہ یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے مال کو شجاعن اقرع، زہریلا اژدہا سانپ، اژدہا زہریلا کی شکل میں اس کے مال کو زہریلا اژدہا سانپ بنا دیا جائے گا. بہت خطرناک زہریلا اژدہا سانپ اس کے مال کو بنا دیا جائے گا. مثل لہ مالہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، لہو زبی بتانے، اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس اژدہا کے یعنی سر پر 2 نشانے ہوں گے، داغ ہوں گے اس کے زہر کی وجہ سے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ثم یاخذ بلہزتیہ، پھر وہ سانپ
اس آدمی کا یعنی جس کا وہ مال تھا، وہ مال جو سانپ بنا ہے، وہ مال والا جو دنیا میں مال والا جو تھا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ مال اس کے لیے زہریلا اژدہا بن گیا، اور یہ اژدہا اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا پکڑ کے، انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تمہارا وہ جمع کیا ہوا، میں ہی تمہارا وہ خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا وہ مال ہوں جس مال کا تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کا حکم تو نے پورا نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کے مال میں 500 روپیہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے، 500 روپیہ، زیادہ نہیں، صرف 500 روپیہ، تو آپ یہ غلطی بالکل مت کیجئے، آپ اپنے مال کا حساب لگائیے، کسی عالم سے، اپنے مسجد کے امام سے، الحمدللہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بہت علماء کرام پیدا ہو چکے ہیں، سب کے متعلقین میں سے ملنے والوں میں عالم علماء ہیں، آپ ضرور پوچھئے، پوچھ کر اگر 500 روپیہ بھی آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ 500 روپیہ ادا کیجئے۔ صدقہ خیرات، نفلی صدقہ وغیرہ بعد میں دیجئے گا، پہلے آپ زکوٰۃ کا حساب نکالیے، زکوٰۃ میں جو مال آپ کا بنتا ہے، جو رقم زکوٰۃ میں نکل رہی ہے، اتنی رقم کے بعد اگر آپ کے پاس نفلی صدقہ خیرات کی گنجائش ہو تو پھر آپ نفلی صدقہ خیرات کیجئے، ورنہ نفلی صدقہ خیرات آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ آپ پر واجب اور فرض ہے۔ زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی اگر آپ کا کم ہو گیا تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ نے جو 1,00,000 2,00,000 نفلی صدقہ کیا ہے، عام صدقہ اور خیرات کیا ہے، وہ آپ پر حکم نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لہذا اس کو آپ بالکل ہلکا سے مت لیجئے، اس کو معمولی بالکل آپ مت سمجھیے، یہ اہم ترین عبادت ہے، اور اپنی بیٹیوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جو زیورات ہیں، ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان زیورات کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا بہت سارے گھروں میں 20 تولے، 40 تولے، 50 تولے ایک بہن کے پاس زیورات ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، نہ ان کا شوہر ان کی طرف سے نکالتا ہے، نہ باپ نکالتا ہے، دینے کو دے دیتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام کموانے کے لیے، پھر یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن یہ زیورات سانپ بچھو بن کر اسے ڈسنے لگیں گے، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ عذاب بن جائے گا۔ اس لیے باپ کو بھی چاہیے اپنی بیٹی کی خبر لے کہ زیورات کی زکوٰۃ اس نے ادا کی ہے یا نہیں۔ اگر بیٹی کے پاس گنجائش نہیں ہے، باپ کے پاس گنجائش ہے، تو اپنی بیٹی کی زکوٰۃ نکالنے میں مدد کرے۔ اگر بیوی کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور اکثر گنجائش ہوتی نہیں ہے، لہذا شوہر کو چاہیے بیوی سے بات کر کے اس کے زیورات کو تول کر پورا حساب لگا کر اس جتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی اتنی زکوٰۃ نکالنے میں شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی مدد کر۔ اس کو بالکل آپ معمولی اور ہلکا سے مت لیجئے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے آپ روزہ رکھے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے روزہ نماز اہم ترین اللہ کا حکم ہے اور فرض حکم ہے، اسلام کا رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ کا اہم ترین فرض حکم ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وقت زیادہ نکل جا رہا ہے، میں آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جن کو بالکل بھولنا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، خونی رشتہ داروں میں جو لوگ غریب ہیں ان کا بالکل خیال رکھیے
لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ بھی ہمیں یعنی سمجھنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ساری زکوٰۃ اپنے کسی رشتہ دار کو ساری زکوٰۃ دے دیں گے اور سارے لوگوں کو محروم کر دیں گے، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن یہ کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے۔ آپ ضرور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، لیکن حالات کا آپ کو یعنی آپ کو حالات کی طرف نظر ہونی چاہیے، حالات پر آپ کو غور کرنا چاہیے، لوگوں کے تقاضے اور ملی تقاضے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ سب کو کم زیادہ ملنا چاہیے، اس میں رشتہ داروں کو زیادہ ان کا حق ہے، ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ پھر اپنے پڑوسیوں میں اپنے دوستوں میں جو ایسے ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل یہ دینی مدرسے جتنے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی زکوٰۃ کی رقم پر یعنی زیادہ تر آپ لوگوں کی زکوٰۃ کی رقم پر یہ سارے مدرسے کے اخراجات چلتے ہیں، ان مدرسوں کا پورا نظام چلتا ہے، لہذا یہ مدرسے والے یہاں غریب طلبہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، ملت کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، لہذا کسی بھی حال سے ان مدارس والوں کو، ان مدرسوں کو آپ بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جتنی آپ سے گنجائش ہو سکے 50 100 200 500 جس مدرسے کی تحقیق جس طرح سے آپ لوگوں کے پاس ہو، اب آپ اپنی تحقیق کے مطابق، اپنے بساط اور گنجائش کے مطابق ان مدرسوں کو بھی آپ فراموش نہ کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ہماری جو مرحومین مرحومات ہیں اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب